السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مالدار تھا قارون جس کا نام ہے، جسے اللہ نے بے شمار خزانے دیے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، ایک معمور ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو حکومت دیتا ہے یا مال دیتا ہے یا طاقت یا علم، جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اسے آگاہ کرنے کے لیے پیغمبروں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے، حالات کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ بسا اوقات بندے کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ بندہ غفلت میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی مال کی ہوس میں، یا مال کو پانے کے لیے، یا سطح کو پانے کے لیے، یا کرسی کو پانے کے لیے کبھی کبھی انسان جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹی گواہی بھی دے دیتا ہے، یا ظلم و ستم پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو قارون تھا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر گئے، اس کے پاس جا کر کہنے لگے، قارون جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے تجھے ملا ہے، اس میں سے چھوٹا حصہ ایسے غریب غربا یتیم جو ہیں، مجبور لوگوں کے لیے کام آئے، تو چھوٹا سا حصہ نکال کر مجھے دے دے۔ تو قارون کہنے لگا، موسیٰ تم میرے مال کو دیکھ کر نیت خراب کر چکے ہو، تم میرے مال کو ہتھیانا چاہتے ہو، ایسے کہہ کے ٹال دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کہنے لگا، ابھی تم جاؤ، کل دیکھیں گے۔ رات رات جا کر ایک عورت کو بک کرنے لگا جھوٹی گواہی دینے کے لیے، کہنے لگا، میں تجھے مالا مال کر دوں گا، تو جتنا چاہے گی اتنا مال تجھے میں دوں گا، بس کل حضرت موسیٰ پر تو جھوٹی تہمت لگا دے کہ میری عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ بسا اوقات میدان میں سارے جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد قارون کہنے لگا اس عورت کو، کیا کرنے کے لیے آئے تھے موسیٰ، تو بتا دے۔ تو عورت جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگی تو ان کے چہرے کے انوارات جلوات کو دیکھ کر اس کا دل ایمان سے جگ اٹھا، اور کہنے لگی، اے لوگو، رات میں مجھے اس نے رشوت دے کر، مال کی حوص دکھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹی تہمت لگانے کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی موسیٰ سچے ہیں اور یہ جھوٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، کہنے لگے، یا اللہ، میں اس کا کیا کروں؟ اللہ نے کہا، موسیٰ آج زمین تمہارے حوالے ہے، تم جو کہو گے آج وہ سنے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ پکڑو اسے، اس کے خزانوں کو۔ تو وہ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ 7 مرتبہ اس نے حضرت موسیٰ کو آواز دی کہ موسیٰ موسیٰ بچاؤ مجھے، بچاؤ مجھے۔ حضرت موسیٰ نہیں مانے، آخرکار زمین میں وہ اور اس کے خزانے دھس گئے، زمین نے اسے اندر دبوچ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ اس نے تجھے 7 مرتبہ پکارا، کاش مجھے 1 مرتبہ پکار لیتا تو میں اس سے باہر نکال دیتا۔ تو میرے بھائیو، اسے اللہ نے مال دیا تھا، اور مال دے کر آزمائش میں فیل ہو گیا، اور اللہ کے قہر و غضب میں مبتلا ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ جو کچھ یا مال دے یا طاقت دے یا علم دے یا کرسی عہدہ بادشاہت ہو، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کے پیچھے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ بسا اوقات بہت سارے لوگ مال زیادہ پانے کے لیے کبھی جھوٹ، کبھی جھوٹی گواہی، کبھی لوگوں پر ظلم ستم، یہ ساری چیزیں ہم سب جانتے ہیں۔ دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں آئی، بڑے بڑے لوگ آئے، علم والے آئے، طاقتور بھی آئے، مالدار بھی آئے، لیکن رہا کوئی نہیں، سب کو ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ میں خاص کر میرے ہندوستان کے جو بھی میری آواز کو، میری بات کو سن رہے ہیں، میں انہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، زندگی میں کبھی مال کی ہوس میں یا سطح پانے کے لیے یا کرسی پانے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہ لو۔ ہر مذہب کے اندر جھوٹ غلط ہے، خراب چیز ہے، سب کو معلوم ہے جھوٹ غلط ہے۔ تو میرے بھائیو، جھوٹ بول کر جو مال ہو یا کرسی ہو یا عہدہ ہو ہم نے پایا ہے، وہ زیادہ دن تک ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگوں میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، یہ آخرت میں بھی بڑے عذاب کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیو، سچائی ایک بہت خوبصورت چیز ہے۔ سچائی، سچ کہنے والے، سچائی کا ساتھ دینے والے، ہمیشہ ان کو کامیابی دیر سے ملتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہم جسے چاہے عزت دے دیں، جسے چاہے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں۔ میرے بھائیو، دنیا کیسے بھی گزر جائے گی، کبھی بھی مال کی ہوس میں یا سطح یا کرسی پانے کے لیے کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو آخر میں بدنام بھی کرے گی اور وہ اللہ کو
برباد بھی ہو جائے گا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی انسان مال کو پانے کے لیے یا سیٹ کو پانے کے لیے کبھی ظلم کا سہارا، کبھی جھوٹ کا سہارا، کبھی جھوٹی گواہی کا سہارا لیتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ایک حکومت ہے، حکومت کے اندر چوری کرنے والے کی سزا الگ ہوتی ہے، جھوٹ بولنے والے کی سزا الگ ہوتی ہے، جھوٹی گواہی دینے والے کی سزا الگ ہوتی ہے قانونوں کی کتابوں میں لکھ کر۔ بسا اوقات انسان گورنمنٹ کے اعتبار سے بھی ہو، اگر غلطی کر کے سرنڈر ہو جائے، غلطی کر کے وہ اپنی غلطی کو مان لے اور اسٹیشن میں جا کر کہہ دے کہ کورٹ میں جا کر کہہ دے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، تو اس کی سزا کم ہو سکتی ہے۔ اگر وہی انسان غلطی کر کر چھپے گا، جتنی دیر تک وہ چھپے گا اتنا غصہ آئے گا حکومت کو اور اتنی سختی سے انتقام لیں گی۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم جتنے بھی بڑے گناہ کرو، کرنے کے بعد اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ ہم نے بہت بڑے گناہ کیے، بہت بڑا ظلم کیا یا ستم کیا، جو کچھ بھی کیا ہے، لیکن یا اللہ آج کے بعد نہیں کریں گے، ہم معافی مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کرے گا۔ غلطی کرنے کے بعد غلطی کو پردہ ڈالنے کے لیے، غلطی کو چھپانے کے لیے ایک اور غلطی، ایک اور غلطی، ایک اور غلطی، میرے بھائیو یہ تو وزن ہو جائے گا، دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار و رسوا ہو جاؤ گے۔ میں نے اس سے تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے میرے بھائیو کہ سچ سچ ہوتا ہے ہمیشہ، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، نفع نفع ہی ہوتا ہے، نقصان نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جہاں کہیں بھی آپ، جس حالت میں بھی آپ ہیں، بس اللہ کا شکر ادا کرو، ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ جھوٹی گواہی دے کر کرسی پر تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے کسی پر ظلم و ستم کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ مظلوموں کی جو بددعائیں ہیں، یہ بددعائیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، ہمیں کوئی نہ کوئی شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی طریقے سے ایک دن نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ ہم اگر غلط ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہم تمام کو بھی صحیح سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ، دھوکہ، چوری سے بچا کر ایک صحیح اور ایک سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں لوگ اچھے طریقے سے یاد کریں اور ہم نے جو اچھائی کی ہے وہ اللہ سے بھرپور اجر اٹھائیں۔ میرے بھائیو، اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے یا میری زبان پھسل کر تمہارے دل کو برا لگنے جیسی اگر کوئی بات میں نے کہی ہے تو میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جس جگہ پر ہیں اس جگہ پر خوشحال رکھے اور پوری امانت داری، ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔